سازی ہوئی ہے اس کو اپوز کر رہے ہیں, اس پر نیوٹرل ہیں, اس پہ خاموش تماشائی ہیں, خاموش حمایتی ہیں. آتا ہوں اس کے اوپر, لیکن میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میاں صاحب کے قریبی ساتھی ہیں. سر میاں صاحب سے شروع کر لوں. میاں صاحب السلام علیکم. میاں صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے دل میں بہت کچھ ہے اور ہوگا آئی ایم شور, بڑی جیسے میں نے کہا کہ 2014 کا دھرنے سے لے کر 17 پھر 19 تک ان کا لندن چلے جانا, لیکن 22 سے 24 تک کے واقعات, اب میاں صاحب کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ اب بھی اپنے آپ کو وہ کسی اگریوڈ پارٹی کی طرح یا جس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس طرح پیش کریں گے, جبکہ وہ پچھلے 2 سال کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جو کچھ پاکستان میں ہوا؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب. میں آپ کی خدمت میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آپ کا ابتدائیہ سنا اس میں بہت سے پورشن پہ مجھے آپ سے اتفاق ہے, کچھ چیزوں پہ مجھے اختلاف ہے اور میں اپنی رائے رکھتا ہوں. کچھ رائے آپ کی اپنی بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 1993 سے شروع کریں. پھر اگر آپ راز کی بات کرتے ہیں, سینوں میں دفن راز جو ہیں, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کہیں آپ بینیفیشری ہیں, کہیں کوئی دوسرا بینیفیشری ہے, کہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کہیں آپ کہتے ہیں اس کا مداوع بھی ہو گیا, مگر یار میرا مداوع کہیں ہو گیا, کہیں آپ کا ہو گیا, مگر ریاست کا مداوع تو کہیں نہیں ہوا. ریاست یا سر ریاست کو ایک اچھی وزیر اعلیٰ مل گئی, ایک اچھا وزیر اعظم مل گیا. دیکھیں یہی مداوع ہوتا ہے, یہی تو ازالہ کیسے کیا جاتا ہے. کیس ختم ہوئے, آپ کو وزیر اعظم بنا کر پاکستان لایا گیا, الیکشنز میں ایسے گئے جیسے کیمپین کی بھی ضرورت نہیں, گل ہو گئی ہے ساری. اب اس سارے کے بعد دیکھیں, میں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے زیادہ مشکل وقت مجھے اس لیے لگتا ہے کہ 2014 کے دھرنے 13 میں حکومت بنی, 14 سے دھرنا شروع ہو گیا. لیکن یہ کہنا میاں جاوید لطیف صاحب کہ اب بھی آپ اگریو پارٹی ہیں, مظلوم آپ ہیں, اب تو ظالم بھی آپ ہی ہیں. سو کس جگہ کھڑے ہوں گے آپ, مظلوم کے کٹہرے میں یا ظالم کے کٹہرے میں؟ اچھا کاشف عباسی صاحب, کیونکہ ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے اور میں توقع رکھوں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی بات آگے بڑھے, تاکہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش جو کر رہا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے آپ مجھے بینیفیشری کہیں, بھلے آپ مجھے پرائم منسٹر ہماری جماعت کو مل گیا, چیف منسٹرشپ ہماری جماعت کو مل گئی, ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر جو بات میں کہنے لگا ہوں, کیا یہ بات غلط ہے کہ ریاست کو کیا ملا یا قوم کو کیا ملا؟ کیا 77 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا, بھلے میرے ساتھ ہوا ہے یا آپ کے ساتھ ہوا ہے, ہوتا تو رہا ہے نا. بھلے اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے, مگر کسی کو تو نقصان ہوتا رہا ہے. سر 70 سال کی زیادتی, اگر میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے, میں بالکل اس بات سے آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ ملک اس جگہ اسی لیے پہنچا کہ 77 سال میں ہم نے جو دیکھا اور جو ہوا اس ملک کے ساتھ. لیکن جب آپ نے اس سب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, آپ نے اس کا بینیفیشری بننے کا فیصلہ کیا, تو اب آپ کس طرح یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ؟ کیونکہ وہ جو زیادتی ہوئی تھی, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ مظلوم تھے تو کیا آج آپ ظالم نہیں ہیں؟ کیا آپ دوسری سائڈ پر نہیں کھڑے؟ کاشف, اگر تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو کچھ کہا ہے اس پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ٹائم ہی دے رہا ہوں سر, اور ٹائم لے لیں. میں تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میں حاضر ہوں, حکم اس پہ بھی حاضر ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ پھر وہ تسلسل نہیں رہتا. اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں اپنی بات تمہید باندھ کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی. اگر آپ ٹائم دے دیں تو پھر اس طرح سر میں تو آپ سے ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, اس پہ بھی حاضر ہوں. آپ اس چیز کا جواب تو آپ نے دینا. آپ کی بات میں نے جیسے کہا کہ کنسیڈ کر دی کہ اس ملک میں بڑی زیادتیاں ہوئی, اور میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی. انہوں نے کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا, 99 میں مارشل لا لگ گیا, 14 میں دھرنا آ گیا, 16 میں فارغ کر دیا اور سزائیں دے دی. پھر کیا آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنے کی بجائے اسی نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا نا جی. اس کو جسٹیفائی کر دیں بس. کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں, گزارش اتنی ہے کہ اگر 2014 کا آپ دھرنا کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2013 میں آپ کی حکومت بنی, تو بھلے 2013-14 میں دھرنا آ گیا, مگر اس کے باوجود کیا آپ کو یاد ہے
کہ ہم نے اندھیرے دور کیے، ہم نے پاور پلانٹ لگائے، پھر آپ کو یہ علم ہے کہ ہم نے اسی دور میں اسی دھرنے کے دوران بھی سی پیک شروع کر کے دکھایا، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ معیشت بہتر کر کے دکھائی، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دکھایا، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کسی حد تک روزگار فراہم کر کے دکھایا قوم کو، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کسی حد تک مہنگائی بھی کنٹرول کر کے دکھائی۔ میاں پھر صاحب آپ یہ کو دیکھیں بھی یاد ہوگا 2017 کہ تک اگر تو 2022 کے بعد آپ نے وہ سب نہ کیا تھا تو یہ دلائل آپ کے بالکل جید دلائل تھے، بالکل ٹھیک دلائل تھے، یہ ہم کارکردگی کر کے آئے تھے، ہمیں کیوں نکالا گیا؟ اب آپ کو اسی طرح واپس لے آیا گیا۔ اب آپ کو جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب عمران اندر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب کر کے دے دیا آپ کو۔ اب آپ کارکردگی کی بات نہ کریں، اب مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ پچھلے 2 سال کا جواب کوئی دینا ہے یا مجھے اینو بس اینجی چلیے چلانا ہے؟ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں یا دل میں سوال ہے، میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دے دیں تو۔ میں آپ کو یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی لہٰذا کسی اور کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ میں جسٹیفیکیشن یہ دے رہا ہوں کہ بھائی اگر 2014 کا دھرنا نہ دیا جاتا، دھرنے کے باوجود ہماری یہ پرفارمنس ہے، اور اگر دھرنا نہ دیا جاتا تو اس سے بیٹر پرفارمنس ریاست کے لیے ہم کر کے دکھاتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن سر 2022 میں آ جائے نا، کیوں کیا یہ سب؟ سوال تو یہ ہے۔ اب آ جائیں 2022 پہ۔ کاشف عباسی صاحب، یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، چیزیں ہوں گی مگر اظہار بھی کرنا چاہیے اس کا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2022 میں جو شخص ان پاپولر ہو چکا تھا، جس کی پاپولیرٹی زمین پہ لگ چکی تھی، 2022 میں عدم اعتماد کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، سائفر لہرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اس سلوگن پہ پاپولیرٹی گین بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری جماعت کا راستہ بند ہوتا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ آپ ٹائم نہیں دیتے اس لیے میں مختصراً یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ پھر لطیف کھوسہ صاحب آج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا صدر فلاں منتخب ہو جائے گا تو اگلے دن عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ہم کو غلام ہے کیا؟ بالکل یہ بات ڈاکٹر صاحب بیٹھے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں بھی کہ یہ جو امریکی صدر سے اتنی انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہ کہا میں آتا ہوں ذرا کیونکہ یہ جو جواب دیں گے اس کے بعد آپ ہی کے آج ہی آؤ گے؟ ابھی آؤں گا ڈاکٹر صاحب، بڑا پروگرام آپ دونوں ہی ہیں میرے پاس، کوئی فکر نہ کریں، چلیے کریں ڈاکٹر صاحب۔